السلام علیکم۔ دربار عالیہ پیر سید احمد شاہ ہمدانی سیالوی فتح جنگ ضلع اٹک میں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا۔ یہ پروگرام سید قاسم شاہ سیالوی ہمدانی سجادہ نشین دربار عالیہ منعقد ہوا۔ اس سے مقامی نعت خوان حضرات نے بھی اپنا کلام سنایا اور باہر سے آئے ہوئے نعت خوان نے بھی اپنا کلام سنایا۔ خصوصی خطاب صاحبزادہ سید عتیق الرحمن بخاری آستانہ عالیہ بھوکن شریف کا ہوا ہے۔ اس کے کچھ حصے اپنے ناظرین کو سناؤں گا کیونکہ وہ بہت مفصل خطاب ہے، تو اس کے کچھ حصے اپنے ناظرین کو سناتا ہوں جی، اور یہ رپورٹ پیش کرتا ہوں۔ تمامی معزز مہمانان گرامی قدر کو آج کے اس محفل میں قدم رنجب فرمانے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہر قدم کے بدلے آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بندہ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ آقا کریم کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند اس عقیدت اور محبت کے ساتھ آقا کریم کی ذات پر درود پاک پڑھیے کہ گنبد خضرا میں موجود حضور کی توجہ کا مرکز آپ لوگ بن جائیں۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اور جو رنگے اس گھرانے میں
واسطہ تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا جدے نقش لگن قدماں دے او حرم جنہیں کیے غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نسبت ہی میرے کام آئے ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے کیونکہ جو میرے آقا کے جسم سے ایک ناخن کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے وہ تم سے زیادہ حسین لگتا ہے شہدائی ہے اس ناخن پاکا اتنا بھی میں نو پہ میں چرخے کوہن پھول کیا بات رضا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا ارے تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور نسبت کی ایک بات کر کے عتیق شاہ صاحب سے کو انشاءاللہ بلاتا ہوں انہی کی اجازت سے کہ وفا کا وقت ہے دعا کا وقت ہے وفا کا وقت ہے دعا کا وقت ہے سخا کا وقت ہے عطا کا وقت ہے ایسا ہی ہے نا وفا کا وقت ہے دعا کا وقت ہے سخا کا وقت ہے عطا کا وقت ہے میرے مولا کرم کر دکھی دلوں کی صدا سن لے میرے مولا کرم کر دکھی دلوں کی صدا سن لے حسب نسب کا خیال کر کے حسب نسب کا خیال کر کے تو بانٹ دے مراتب یزیدیوں کو یزید دے دے حسینیوں کو حسین دے دے ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت اور عظیم نام سے جو ماں کے پیٹ میں پنپنے والے بچے کا محافظ بھی ہے اور قبر کی اندھیری رات کو نور ایمان سے منور فرمانے کے قادر بھی ہے وہ رب کریم جب کرم فرمانے پہ آتا ہے تو عکاس کی منڈی میں بکنے والی خاتون کو پہلے ماں بناتا ہے پھر الجنت تحت اقدام الامہات کا تاج عطا فرماتا ہے بیٹی آمینہ کے لیے یہ بیٹا عبداللہ اللہ نے بھیجا ہے اب روز جناب عبداللہ کی زیارت کرتے ہیں ایک دن جب ان کے پیچھے جنگل میں نکلے تو منظر کیا تھا کہ 4 5 6 یہودی آئے جناب عبداللہ کو گھیرا حملہ کرنے لگے وہاں بھی نبتے منافع پر کھڑے ہیں کہ میں عبداللہ کی مدد تو کروں ابھی ہاتھ اٹھایا تو ہاتھ نہیں اٹھا زبان سے بولنے لگے تو زبان نہ بولی قدم اٹھایا تو قدم نہ چلے آسمان پھٹ جاتا ہے فرشتوں کی فوج ادھر جاتی ہے امام ابی اسحاق کے جملے سنیے گا انہوں نے آ کے جناب عبداللہ کی حفاظت کی اور حفاظت کر کے کہا اے خاتم النبیین کے بابا اب آپ کو بتانا چاہتے ہیں آپ کی پیشانی میں جو نور چمکتا ہے
سال عمر سیدنا عبداللہ کی، 18 سال عمر، توجہ سے، دوسری طرف جناب عبداللہ کے بابا جناب عبد المطلب نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کوئی بیٹی تو بتاؤ جو میرے بیٹے کے جوڑ کی ہو۔ یہ قرآن کا کیٹاگوریکل ڈیکلیریشن ہے، الطیبات للطیبین، یہ الطیبات للطیبین۔ اگر مولا کائنات اور جناب زہرا کا ہے تو حکم یہی ہے کہ الطیبات للطیبین، جناب عثمان بن عفان اور جناب بی بی ام کلثوم اور رقیہ کا ہے تو حکم یہی ہے کہ الطیبات للطیبین، فاروق اعظم کی شہزادی حضرت حفصہ کا رسول اکرم سے ہے تو حکم یہی ہے کہ الطیبات للطیبین، جناب سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر کا ہے تو حکم یہی ہے۔ جناب فاطمہ نے بتایا وہب بن عبد مناف کی بیٹی ہے، آمینہ نام ہے، بڑی با کمال ہے، پورے قصائد پڑھ کے سنائے، بیٹا میں تیرے لیے وہ بیٹی لے کے آیا ہوں، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے اس وقت ایسی بیٹی مکہ مکرمہ میں موجود نہیں ہے۔ نکاح ہو جاتا ہے، نکاح کے بعد 4 دن ولیمہ ہوا۔ کتنے دن؟ میں یہاں پر حاضر ہوں، I am responsible for my every word۔ توجہ سے سنیے گا، 4 دن ولیمہ ہوا۔ یہ آج لنگر نہیں پکا، یہ تب بھی لنگر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی آمد کے انتظام میں چل رہا ہے۔ 4 دن ولیمہ ہوا، ایک دن پورے خاندان کو کھانا کھلایا گیا اور 3 دن صلاح عام ہے۔ یاران نقطہ دان چلیے، آؤ جس کی پیٹ کی اندڑیاں خشک ہیں، رسول اکرم کی اماں اور رسول اکرم کے بابا حضور کا نکاح ہو چکا ہے، حضرت عبد المطلب کا دسترخوان لگ گیا ہے اور عبد المطلب کے دسترخوان پر، عبد المطلب کے دسترخوان پر، عبد المطلب کے لنگر کا قاسم بن کے ابو طالب کھڑا تھا۔ عبد المطلب کے دسترخوان پر، عبد المطلب کے لنگر کا قاسم بن کر، شاہی جملہ آپ کے نام کر رہا ہوں، عبد المطلب کے لنگر کا تقسیم کرنے والا قاسم بن کر ابو طالب کھڑا تھا۔ ابو طالب ہر بیوہ کو بھی دے رہا تھا، ہر یتیم کو بھی کھلاتا تھا، ہر مسکین کو بھی کھلاتا تھا۔ بابا رزق عبد المطلب کا ہے، نکاح مصطفیٰ کے اماں اور ابا کا ہے اور تقسیم کرنے والا ابو طالب بتا رہا ہے۔ جب میرا رب میرے نبی کے آنے کا انتظام کر رہا تھا، حضور کا ہر پہرے دار ایک صف میں کھڑا نظر آتا۔ سبحان اللہ۔ جب بھی اپنی اماں حضور کی گود میں بیٹھتے، حضور اپنی اماں سے پوچھتے مجھے بتائیے میرے بابا کیسے تھے، مجھے بتائیے میرے بابا کیسے تھے۔ یہ اصرار اتنا بڑا، یہ سوال اتنا بڑا کہ 6 سال کی عمر ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، 25 سال کی عمر مبارک ہوئی حضرت اماں آمینہ سلام اللہ علیہ کی۔ آپ نے ام ایمن کو ساتھ لیا اور اپنے بیٹے کو لے کے پہلا سفر یثرب کی طرف کیا۔ حضور کے پہلے سفر کا ارادہ کیا تھا؟ حضور کے پہلے سفر کا ارادہ یہ تھا کہ ماں اپنے بیٹے کو اس کے بابا کی قبر کی زیارت کروانے لے کے جا رہی ہیں۔ اے میرے بیٹے، آج جو زندہ ہے کل مر جائے گا، آج جو نیا ہے کل پرانا ہو جائے گا، آج جو بڑا ہے کل فنا ہو جائے گا۔ میں بھی دنیا سے جا رہی ہوں، یہاں تک تو ہر کسی نے عبادت پڑھی ہے، بابا اس سے آگے بھی تو عبادت پڑھو۔ اماں آمینہ کو سرکار ہاتھوں سے مشکیزے سے نکال کے پانی پلا رہے ہیں۔ کیا کیف کا عالم ہوگا، کیا وجد کا عالم ہوگا کہ میرے نبی کے چشمانے تر سے، دیدہ تر سے، ذہن رسا سے، قلب تپا سے نکلنے والے آنسو آپ کی اماں کے چہرے کے بوسے لے کے ان آیات خوش روانہ کر رہے ہیں۔ ان لمحوں میں کفیت یہ ہوئی، اماں نے کہا بیٹے میں تو ظاہراً جا رہی ہوں لیکن سنو، وَذِكْرِي بَاقٍ وَذِكْرِي بَاقٍ، میرا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا، میرا ذکر تیرے زمانے میں باقی رہے گا، میرا ذکر تیرے زمانے کے بعد باقی رہے گا، میرا ذکر میدان محشر میں باقی رہے گا۔ کہا بیٹے میرا ذکر اس لیے باقی رہے گا، میں نے صرف بیٹا نہیں چھوڑا، میں نے ایسی خیر چھوڑی ہے جو ہر غلام کو امام بنا کے منگتے تو سلطان بنانے آیا ہے۔ اور آگے فرمایا، کہا میں نے آپ کو نہیں چھوڑا
بلکہ میں نے آپ کی صورت میں ایسی پاکیزگی کو چھوڑا ہے کہ جو بھی اس پاکیزگی سے لگ جائے گا اللہ اس کو مشک و عنبر عطا فرما دے گا۔ ما ترى الموت، موت کو کیسے دیکھ رہے ہو؟ تو حضرت امام حسن کے شہزادے قاسم نے تڑپ کے کہا یا امی، یہ جملے میری اوقات سے بڑے، سوچ کے بولتا ہوں کہ اتنی حیثیت بھی ہے کہ نہیں۔ تڑپ کے کہا یا امی احلا من العسل، چچا قسم ہے کہ مجھے موت اس طرح نظر آتی ہے جیسے شہد سے زیادہ میٹھی کوئی چیز حلق میں اتاری جائے۔ اور موسیٰ الکاظم کی کیفیت یہ ہے کہ ظالم ظلم کرتے نہیں تھکتے۔ موسیٰ نے کہا جتنا ظلم کرنا ہے کر لو، لیکن بات اتنی سی ہے میری شہادت سے قبل اتنے لمحے ضرور دینا جیسے میری دادی رب کو سجدہ کرتی تھی ویسے پوتا بھی سجدہ کر کے جانا چاہتا ہے۔ پھر وہاں سے نکلا امام علی رضا پر، اور امام علی رضا کے چہرے کا نور بتاتا تھا کہ آپ کے پاس سرکار کے نالین ہوتے تھے، آپ نالین جس کے سر پر رکھ دیتے اس کے سامنے اسرار و رموز کائنات کھل جایا کرتے تھے۔ پھر وہاں سے نکلا تو جناب محمد تقی تک پہنچا، اور جناب محمد تقی کی کیفیت یہ ہے کہ آپ کو ہجرت گوارا رہی، آپ کو قسمہ پرسی گوارا رہی، لیکن یہ گوارا نہیں تھا کہ آپ کے دروازے پہ آ کے کوئی دامن پھیلائے اور وہ دامن خالی لے کے جائے۔ یہ علی کا تقی ہر آنے والے کا دامن بھرا کرتا تھا۔ پھر وہاں سے نکلا جناب علی نقی تک، اور علی نقی کی کیفیت یہ ہے اس نے سامرا کے ایوانوں میں جا کے قال اللہ وقال الرسول کا وہ پیغام دیا، مسلمان تو مسلمان، عیسائی بھی بڑھ کے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ سرکار کا ایک غلام ہے جن کا نام ہے حضرت بلال، منہ مانگی قیمت کے عوض خریدے گئے، سرکار کے قدموں میں بٹھائے گئے، سرکار نے مؤذن اسلام بنا دیا، حضرت عمر کا سیدی بلال کا لقب عطا فرما دیا، بیت اللہ کی چھت پر چڑھا دیا۔ اس کے بعد آخری وقت تھا، بلال بیوی سے کہتا ہے وہ وقت آ گیا ہے جب میں سرکار کو دیکھ کے کہوں گا اس صورت میں جانا کہاں کہ جانے جہانا کہاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شانہ کھاں، اس شان تو شانہ سب بنیاں۔ بابا 50,000 سال کا قیامت کے دن گزر جائے گا، پل صراط کے اوپر سرکار کا قافلہ شوق جمع ہو جائے گا، اعلان ہوگا این بلال، توجہ اعلان ہوگا این بلال۔ بلال کہاں ہے؟ نبی صاحب بلال بلایا جائے گا، سرکار کے قافلے کی لگام بلال کے ہاتھوں میں پکڑا کے سرکار کا قافلہ شوق چلایا جائے گا، پل صراط سے کنترا اور کنترا سے جنت الفردوس کے دروازے کھلے ہوں گے، ادھر حوران جنت و غلمان جنت ہیں، ادھر سرکار کی امت ہے، سرکار کی آل ہے، قاسمان جنت ہیں، خلفاء ہیں، صحابہ ہیں، اولیاء امت ہیں، علماء ملت ہیں، میرے اور آپ کی طرح کے گناہگار بھی موجود ہیں۔ جب اس تمطرات اور تراوٹ سے میرے حبیب کا قافلہ پیشہ کر کے ایمان کر کے آگے بڑھے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ جنت کی سرزمین سب سے پہلے جس کے قدموں کے بوسے لے گی وہ بلال سرکار کا غلام ہوگا۔ اور ایک سیب کے بدلے میں طہارت کی انتہا ہو جاتی ہے، اور پھر اس طہارت کو اللہ اپنی بندی فاطمہ کے تقوی سے ملا دیتا ہے، اپنی بندی فاطمہ کے تقوی سے ملا دیتا ہے۔ اور جناب ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی غیرت ایمانی جب تطہیر فاطمہ سے ملتی ہے پھر 470 ہجری کو دو جہان میں پیرانے پیر تشریف لے آتے ہیں۔ اللہ کے ہر ولی پر رب کی رضا سے قدرت رکھنے کے لیے عبد القادر بننا پڑتا ہے، اسی طرح محبوب اولیاء ہونے کے لیے محبوب الہی بننا پڑتا ہے۔ آپ اپنے چہرے کو چھپا کر رکھتے تو اس وقت کے بادشاہ کے دربار میں مسئلہ یہ آیا کہ یہ ایک عورت کہتی ہے میں نکاح تب کروں گی جب مجھے بابا نظام کرم فرما کے اپنے چہرے کا دیدار کروائیں گے، اور جب بابا نظام چہرے کا دیدار کروا دینا، اب سنیے گا، جب بابا نظام چہرے کا دیدار کروا دینا
جب بابا نظام کرم فرما دے نا، جب بابا نظام لو لگا دے نا، جب بابا نظام دل کی کنگ پہ ہاتھ مار کے، ناخن مار کے دل کی تاریں بجا دے نا، دل کی دھڑکن بجا دے نا، پھر سکون تب تک نہیں آتا جب تک انسان ہر سال بابا نظام کے نام کی مجلس نہ سجا لے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے دور میں ایک سید زادی نے اس وقت جو سلاطین عباسیہ تھے نا، ان کے پاس جا کے کہا میری کچھ خدمت کرو، میں سرکار دو عالم کی بیٹی ہوں۔ انہوں نے کہا سند دکھا، سند دکھا، سلسلہ نسب دکھا۔ یہ سلسلہ نسب آج بھی پوچھا جاتا ہے، سلسلہ نسب دکھا تو پھر پتہ چلے گا سرکار کی بیٹی ہو کہ نہیں ہو۔ کہا میں جو کہہ رہی ہوں میں سرکار کی بیٹی ہوں، میری مدد کرو۔ اس نے یہ بات کر دی، اس نے اپنے دروازے بند کر دیے۔ وہ شہزادی ایک مجوسی کے پاس گئی، اسے جا کے بتایا تھا تو وہ فائر ورشپ، آگ کی پوجا کرنے والا، اس نے زنان خانے میں انتظام کر دیا، پردے گرا دیے، پاکیزگی کا انتظام کر دیا، ان کے لیے طرح طرح کے کھانے لگا دیے۔ رات کو وہ بھی سو گیا، رات کو وہ بھی سو گیا۔ سرکار تو عالم خواب میں نظر آتے ہیں کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم، اسی جملے سے پورا پیغام آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ یہ مجالس ہم سجاتے کیوں ہیں؟ آقا کونین ایک دربار کے گرد گھوم رہے ہیں تو وہ قریب جا کے کہتا ہے حضور یہ دربار کس کا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ایک مومن کا۔ آقا میں بھی تو مومن ہوں۔ میرے نبی کا چہرہ گلاب صورت ہو گیا، گلاب سیرت چہرہ گلاب صورت ہو گیا۔ کہا اپنے ایمان کی سند دکھا، دکھا اپنے ایمان کی سند، پھر تجھے یہ محل دوں گا۔ کہا حضور سند آپ سے بڑھ کے کون جاتا ہے؟ کہا تیری اتنی حیثیت کہ تیری جناب میں میری شہزادی آ جائے اور تو اس سے ایمان کی سندیں مانگتا پھرے، ایمان کی سندیں مانگتا پھرے۔ یہ بات جب اس نے سنی، صبح اٹھا مجوسی کے پاس پہنچا، کہا سب کچھ لے لو، ان کو میرے گھر میں بھیج دو۔ کہا وہ کون بدقسمت ہوگا کہ تو نے بھی دیکھ لیا، میں نے بھی دیکھ لیا، تیرے سے سرکار نے سند مانگی ہے، میرے قدم میرے دل کی زمین پر اپنے قدم ٹھکا کے مجھے نور ایمان عطا فرما دیا ہے۔ کیفیت یہ ہو میرے گھر میں میرا مدنی ماہی منٹھار آ جائے، میرے آقا آ جائیں، سر کو کاٹ کے پیالہ بنا دوں، میں طہور کے لیے خون دے دوں، سینے کا کباب بنا دوں، اور آگے کیفیت ہو میرا جسم پڑا ہو، میرے حبیب ایک نگاہ ناز کریں، میرے جسم کے ایک ایک حصے سے محمد محمد کی صدائیں آنا شروع ہو جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پوری گفتگو کو اگر آپ قبیلہ قریش سے لے کے جناب ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے گھر تک لے کے آئیں گے، بابا نظام کی گلی تک لے کے آئیں گے، آپ کی اماں کی دعاؤں تک لے کے آئیں گے، امیر خسرو کے کلاموں تک لے کے آئیں گے، آپ کے سامنے بیٹھنے والوں کے دل کی دنیا بدلنے والوں تک لے کے آئیں گے، یاد رکھیے گا عزتیں نصیب ہوں گی، عظمتیں نصیب ہوں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ ازواجہ ذریۃ بیتہ خالدین اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہم تیرے گھر میں تیرے محبوبوں کے ذکر کی محفل کو سجائے بیٹھے ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ ان کے ذکر سے یا اللہ تو ہمارے قلوب و اذہان کو پاکیزہ فرما دے، یا اللہ اس نیت کے ساتھ کہ ہمیں اس ذکر کی برکتوں سے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے سینوں میں، ہمارے سینوں کو اس سے روشن فرما دے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی ہم سب کو غلامی نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم بہت گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاہکار ہیں، تیرے بارگاہ سے تو یا اللہ ہمارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں ہے، ہم کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ہماری زندگی کے معاملات کیسے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، یا اللہ ہماری نیکیاں کم ہیں، یا اللہ ہم نے دن بھر گناہ ہی کمائے ہیں، یا اللہ ہم نے دن بھر تیری بارگاہ سے نافرمانیاں ہی کی ہیں، یا اللہ تو بخشنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے، تو کرم کرنے والا ہے۔ تیری بارگاہ میں ہم اپنی چولیاں پھیلا کر بیٹھے ہیں، یہاں پر یا اللہ تیرے محبوبوں کے در پر بیٹھ کر تیرے محبوبوں کا ذکر سجا کر یا اللہ التجا کرتے ہیں،
اے اللہ ہم پر اپنا کرم فرما دے، ہم پر اپنا فضل فرما دے، اے اللہ ہم پر اپنی مہربانی فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم غفلت میں گناہ کر دیتے ہیں، یا اللہ ہم پھر اس بات سے ڈرتے ہیں کہ یا اللہ کہ ہم تیرا خوف ہے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا حیا ہے، یا اللہ جو بھی ہم سے حمدن ساون اس سے پہلے جو غلطیاں ہو گئی ہیں یا اللہ اس پر ہم غائب ہوتے ہیں، ہمیں معافی عطا فرما دے۔ اس بارے میں ہم اللہ توبہ تیری بارگاہ میں کرتے ہیں ان تمام گناہوں پر یا اللہ جو ہم سے حمدن ساون سرزد ہو چکے ہیں، اے اللہ ہمارے وہ تمام گناہ معاف فرما دے، اے اللہ ہم پر اپنا کرم فرما، ہم پر اپنی مہربانی فرما دے، ہماری حاجات کو قبول فرما دے، اے اللہ ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، یا اللہ جو الفاظ اور جو خوبصورت الفاظوں کے موتی، محبتوں کے موتی یہ رول رہے تھے، سرکار کی محبتوں کی جو ایک خوبصورت یہ ایک نغمے گا رہے تھے، اے اللہ پاک اس سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے، اے اللہ اس سے ہمارے دلوں کو آباد فرما دے، شاد فرما دے، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ تو وہ ذات ہے جو انہونی کو کر دینے والی ہے، یا اللہ تو بدبختوں کو بھی معاف کرنے والا ہے، یا اللہ تو تیرا جب کرم ہوگا تو ہماری بدعمالیاں بھی نیک اعمالیوں میں تبدیل ہو جائیں گی، تو گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے والی ذات ہے، تو گناہ گاروں پر رحم کرنے والی ذات ہے، اے اللہ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اے قبول کرنے والے، اے کرم کرنے والے، اے ساری کائنات کو پالن ہار، اے سب پر رحم کرنے والے، 70 ماہ سے زیادہ پیار کرنے والے، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، جن کے صدقے سے یا اللہ تم نے اس کائنات کو بنایا، جو تیرے بارگاہ کے محبوب ہیں، اس محبوب کا ہم تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں، اس محبوب کی ہم اس سونی سونی زلفوں کا تیری بارگاہ میں ہم وسیلہ پیش کرتے ہیں، حضور کے نال پاک کا ہم تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما دے، اے اللہ اس محفل میں جو بھی گناہ گار ہیں یا اللہ ان پہ کرم فرما دے، ان کو نیک بخت بنا دے، یا اللہ جو بد کردار ہیں ان کو نیک کردار والا بنا دے، یا اللہ جو بد نگاہی کرنے والے ہیں ان کو نیک اور پاکیزہ اور شرم حیا والی یا اللہ ان کو سیرت عطا فرما دے، یا اللہ جو بد کلامیاں کرنے والے ہیں ان کی زبانوں میں مٹھاس پیدا فرما دے، ان کو اخلاق مصطفی سے یا اللہ پاک ان کے سینوں کو روشن فرما دے، اے اللہ اس محفل میں یا اللہ اگر کوئی ایسا ہے جو جھوٹ بولنے والا ہے اس کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ اس محفل میں اگر کوئی بری نگاہ اٹھانے والا ہے یا اللہ کوئی خلوت اور جلوت میں گناہ کرنے والا ہے، اللہ پاک اس کو ہدایت نصیب فرما دے، اے اللہ ہم سب پر کرم فرما، ہم سارے تیرے کرم کے محتاج ہیں، تیرے کرم کے سامنے جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں، تیری بارگاہ کے ہم سارے محتاج ہیں، یا اللہ ہم بہت کمینے ہیں، ہم بہت برے اور ذلیل ہیں، یا اللہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکیں، نہ ہمارے نمازوں میں وہ جان ہے، نہ ہمارے اعمال کے اندر وہ وزن ہے، یا اللہ تیرے کرم اور فضل کے ہم لوگ یا اللہ طلبگار ہیں، تیرے کرم اور فضل ہی نے ہمیں چھپا رکھا ہے کہ ہماری بدبختیوں کے باوجود تو ہم پر اپنی مہربانیاں کیے جا رہا ہے، اے اللہ ہم پر مزید مہربانی فرما کے ایسا کرم فرما اس کے بعد تیری بارگاہ کی ہم سے نافرمانی نہ ہو سکے، اس کے بعد کبھی بھی نبی پاک سے اپنی تعلیمات سے ہم پیچھے نہ ہٹ سکیں، کبھی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر چلنے سے ہمارے قدم رک نہ سکے، ہم پر ایسا کرم فرما کہ دلوں سے دنیا کی ہر چاہت کو نکال دے، ہر محبت کو دنیا کی دلوں سے نکال کر اپنی محبوب کی محبت پیدا فرما، اپنی بارگاہ کی محبت نصیب فرما، اپنے محبوب کے پیاروں کی غلامی نصیب فرما دے، ہم پر ایسا کرم فرما، یا اللہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں یا اللہ بہت لوگوں کے مسائل ہیں، پریشان ہیں، تیری بارگاہ سے آزمائشیں آتی ہیں، ہم نہ بے صبر لوگ ہیں، ہم صبر نہیں کرتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اے اللہ ہمیں صبر عطا فرما، اے اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، ہمارے معاملات میں ہمارے لیے بہتری فرما، اے اللہ جو جس محبت سے یہاں پر شامل ہوا اللہ پاک اس کو اس کی محبت سے بڑھ کر اپنی بارگاہ سے عطا فرما، ان محبوبوں کی بارگاہوں سے عطا فرما، محبوب سبحانی کی بارگاہ سے، محبوب الہ کی بارگاہ سے، ان پیاروں کی بارگاہوں سے یا اللہ پاک ان کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے، اے رب العالمین یہ ہم نے جتنا ذکر کیا اس تمام ثواب، اس ذکر کا ثواب 11,36,000 مرتبہ درود پاک پڑھا گیا،
ایک ختم قرآن پاک ہوا، 1100 مرتبہ یا اللہ 1000 مرتبہ یا رحمان یا رحیم 1000 مرتبہ، دیگر جتنے وظائف جو کچھ مجھے ملے کیے گئے ہیں، اللہ اس تمام ذکر کا ثواب، اسلام کا ثواب، نبی رحمت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہم بڑے ادب سے، محبت سے، خلوص کے ساتھ، ادب کے ساتھ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین طیبین کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ جنت 1,24,000 ہم بیش پیغمبر گزرے ہیں، جتنے مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، ازواج مطہرات، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت اطہار، مردان پاک، شہیدان اسلام، خلفائے راشدین، امہات المومنین، بالخصوص سید الشہداء امام علی مقام، امام حسین علیہ السلام، آپ کے جتنے رفقا میدان کربلا کے اندر شہید ہوئے تمام کربلائے مقصر کے درجات بلندی کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نیک اور صالحین بندے تمام سراست کے اولیاء کرام، بزرگان دین تہرواؤں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ سلسلہ چیچیا، سروردیہ، قاضیہ، نقشبندی، ویسے صابریہ، یا اللہ تمام بزرگان دین کے روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما کے۔ بالخصوص محبوب سبحانی، قطب ربانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الحسینی، حضرت محبوب رائے، حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین، ان بزرگان دین کے فیض سے ہم سب کو مستفیض فرما۔ اے اللہ پاک، ان کے ذکر کی برکتوں سے اللہ پاک ہمارے یا اللہ ویران دلوں کو اپنے ذکر سے آباد فرما، ہمارے مردہ دلوں کو اپنے ذکر سے آباد فرما۔ اے اللہ بالخصوص ذکر کا ثواب پیر سید احمد شاہ صاحب، سید محمد شاہ صاحب، حضرت پیر سے اللہ خواجہ میرے صاحب کے روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اے اللہ العالمین، ان تمام بزرگان دین کے فیض میں مستفیض فرما۔ اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں ایک بھکاری بن کر آئے ہیں، ایک ممتی کی حیثیت سے آئے ہیں، وہ ہم اس قابل بھی نہیں ہیں یا اللہ، ہم اس قابل بھی نہیں ہیں یا اللہ، یہ تو تیرا کرم ہے کہ تم پھر بھی ہم پر مہربانی کرتا ہے، ہمیں اپنے گھر میں بلا کر اپنے محبوبوں کے ذکر کی محفل میں آنے کی تو نے توفیق عطا فرما دی ہے۔ اے اللہ، ہم پر مزید مہربانی فرما اور کرم فرما، ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی غلامی نصیب فرما۔ یا اللہ، زندگی کی ایک سانس حضور کی محبت اور غلامی میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، دین کی سربلندی کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یہ دھرتی، یہ ملک، یہ ہمارے آباء و اجداد نے یا اللہ کتنی قربانیوں کے بعد حاصل کیا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیے جانے والا یہ خطہ، اللہ پاک اس کے اندر نظام مصطفیٰ کو نافذ فرما۔ یا اللہ پاک اس ملک کو آباد اور شاد فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی اس ملک کے غدار ہیں، دشمن ہیں، اسلام کے غدار اور دشمن ہیں، اللہ ان کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما، ان کو نیست و نابود فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا مقابلہ فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہدایت پر استقامت نصیب فرما، خاتمہ ایمان کے نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا